اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 19 آیات میں معراج کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 1 آیت کے اندر اور سورۃ النجم کی 18 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان پاک ہے اللہ تھی وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہاں پر لفظ سبحان کا استعمال فرمایا ہے، اور یہ استفہامیہ جملہ ہے حیرانی کے لیے کہ پاک ہر عیب سے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پاک اگر ہر عیب سے کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسرا سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو۔ ہمارے ہاں عام طور پر معذرت کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بس کافی ہے، ادھر آواز تھوڑی زیادہ کرنے باقی ٹھیک اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد میرے بندے، اب ان کو بڑھایا جانا اور ان کی شان میں زیادہ سے زیادہ مبالغہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ حدیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 رشتے جو انتہائی قریبی تھے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سیدنا ابو طالب، یہ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حضرت خدیجہ وہ تھی جو رحمت کائنات کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ یا محمد کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ لوگوں کو کما کر کھلانے والے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، اور آپ حق بات پر ڈٹ جانے والے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایسی بیوی جو آپ کی جانثار، ان کی وفات کے بعد بھی رحمت کائنات ان کو یاد کرتے تھے، فرمایا خدیجہ خدیجہ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب، وہ نبی کائنات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب یہ دونوں چلے گئے تو امام کائنات نے ایک دن سوچا کیوں نہ لوگوں کو دعوت دی جائے۔ آپ طائف کے میدان میں گئے، طائف کے میدان میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اور طائف کے لوگوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ دکھ والا دن کون سا تھا؟ فرمایا عائشہ سب سے زیادہ دکھ والا دن محمد کی زندگی میں طائف کا دن تھا۔ فرمایا کیسے؟ کہا لوگ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لات کے ماننے والے، ہم منات کے ماننے والے، ہم عزا کے ماننے والے، ہم یعوق کے، یغوث کے، نصر کے، نائلہ کے، اصاف کے ماننے والے ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ آج ہم تجھے بتائیں گے کہ طاقت کس کی زیادہ۔
آپ کو دھکا دیتے، آپ کو گراتے، اور گرانے کے بعد آپ کے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کرتے، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ کو پھر دھکا دیتے، آپ گر جاتے، آپ کو پھر کھڑا کرتے، آپ کو پھر دھکا دیتے، اور آپ کے ٹخنوں پر کنکر پتھر زور زور سے مارتے، اس قدر خون بہا کہ رحمت کائنات کی ایڑیوں سے خون نکل کر جوتا محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے ساتھ جڑ گیا، پانی ڈال کے اس کو اتارا گیا۔ اس قدر دکھ آئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ کچھ دن کے بعد اللہ نے اپنے یار کو، اپنے محبوب کو، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کے لیے، نشانیاں دکھانے کے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم محمد کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں دکھانے کے لیے رحمت کائنات حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، چچا کی بیٹی تھی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، کہا جاتا ہے چھت پھاڑ کے آئے۔ اب وہ حالت کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول جانتے۔ فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر حتیم میں لے گئے، بیت اللہ میں۔ تھوڑی دیر آپ وہاں پہ لیٹے رہے، اس کے بعد فرشتوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ شق صدر کا کیا مطلب ہے؟ شق صدر کا مطلب سینہ چیر کر آپ کا دل نکالا گیا، آپ کے وجود کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، آپ کے جسم کو دھو کر اللہ نے ویسے ہی فرشتوں کے ذریعے سے سارا وجود جڑوایا، کیونکہ ایسی بات، ایسی چیز رحمت کائنات دیکھنے جا رہے تھے جو دنیا میں آج تک دیکھنا کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ کا شق صدر ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ آئے اور ان کے ساتھ سواری براق تھی۔ براق برق سے ہے، بجلی کے معنی میں۔ فرمایا گدے سے بڑی، خچر سے چھوٹی، اور لمبوتری، لمبائی میں، جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس تک قدم جاتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ اور پھر سفید رنگ کے اس براق پر جب رحمت کائنات بیٹھے، براق ہلی، اس نے حرکت کی، اور حضرت جبریل نے فرمایا براق ٹھہر جا، بس کر، تو نہیں جانتی آج تک تجھ پر محمد سے زیادہ معزز عزت والا آج تک سوار نہیں ہوا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار جو اللہ نے اپنے بعد دنیا کے لیے اللہ نے کائنات میں نازل فرمایا۔ براق کے پسینے چھوٹ گئے کہ آج مجھ پہ محمد مصطفیٰ سوار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 رات اگر سفر کرے تب جا کے بندہ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچتا تھا۔ اللہ نے تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ نے بیت المقدس میں رحمت کائنات کو پہنچایا۔ آپ نے فرمایا ہم وہاں پہ گئے، اور جہاں پر سارے نبیوں کی سواریاں بندھی تھی وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا، باندھی جاتی تھی وہاں پر۔ تھوڑی دیر کے بعد آدم موجود ہے، نوح موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ رحمت کائنات جب معراج سے واپس آئے تب آپ نے جماعت کروائی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ جاتی دفعہ رحمت کائنات جماعت کروا کے پھر آپ آسمانوں پہ گئے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جمع تھے. سب کی موجودگی میں اللہ کا وہ وعدہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اے نبیوں، عالم ارواح کے اندر اللہ نے وعدہ لیا. آدم، نوح، ہود، یوشع، شعیب، یحییٰ و زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان و داؤد، یہ سارے پیغمبر ایک بات سن لو کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا پیغمبر محمد آ جائے تمہاری نبوت ختم، تمہاری امامت ختم ہے. پھر تم محمد کی امامت میں کھڑے ہو کر تم نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور تم نے اس کی اقتداء کر کے اس کے دین کی مدد بھی کرنی. سارے کھڑے ہیں. آدم سوچتے ہیں میں باپ ہوں، ابراہیم سوچتے ہیں میں جد الانبیاء ہوں. آج مجھے جماعت کا موقع ملے گا. لیکن حضرت جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. یہ وہ انسان نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، وہ کہتے تھے تو یتیم ہے، تجھے ہی نبی بنانا تھا، پیغمبر تجھے ہی بنانا تھا. میں ابو الحکم ابو جہل مکے کا سردار، اگر اللہ نبی بناتا تو مجھے بناتا. میں حاجیوں کا ستو بلاتا ہوں. ہم خاندانی بادشاہ، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ تجھے کیوں بنایا؟ تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ جو مقام اللہ نے محمد کو دیا کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. رحمت کائنات. اب آگے دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان تک سیڑھی لگائی گئی، سیڑھی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ آپ کو پکڑ لیا انہوں نے. آپ پہلے آسمان پہ پہنچے. پہلے آسمان سے جب آپ وہاں پہ پہنچے وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ نہیں سسٹم کے سیدھے 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے. اللہ کا سسٹم ہے، سسٹم ہونا چاہیے. پہلے آسمان سے آواز آئی من انت، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا جبریل و معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ آج کائنات کا امام ہے، آج محمد مصطفیٰ ہے. میں نے کہا اچھا کیا تمہیں آنے کی اجازت ملی تھی کہ تم پہلے آسمان پہ آنا؟ کہا ہاں ہمیں اجازت ملی تھی کہ ہم پہلے آسمان کو کراس کر کے دوسرے کو عبور کر کے تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو چھٹے کو ساتویں کو ہم سارے آسمانوں کو کراس کر کے آج محمد کی ملاقات کائنات کے رب سے کروانے کے لیے آئے. انہوں نے کہا اچھا. دروازہ کھولا گیا. سب سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. انشاءاللہ نا یہ جمعہ آپ کو یاد ہو جائے گا. معراج سنتے ہیں بعد میں کپڑے جھاڑ کے کر. معراج کا واقعہ سارا آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کو سلام کہا. آدم علیہ السلام ملے، خوش ہوئے. انہوں نے کہا اتنا اچھا بچہ، اتنا پیارا بیٹا میرا سردار بیٹا، اہلا و سہلا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، تو بڑا ہی باکمال ہے. آپ ملے، پوچھا کون ہے؟ فرمایا آدم ہے. ساری کائنات کے انسانوں کے والد حضرت آدم سے پہلے آسمان پہ ملاقات. اچھا حضرت آدم علیہ السلام کا
جہاں بیٹھے تھے وہاں پہ دائیں جانب بھی سائے تھے اور بائیں جانب بھی سائے تھے. دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے, بائیں جانب دیکھتے تو روتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہنستے اور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی جب آدم اپنے جنتی بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. اور اللہ کرے ہم بھی ان میں ہوں, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کیونکہ بائیں جانب والے جہنمی, اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. امام کائنات ملے پھر دوسرے آسمان پہ, پھر تیسرے پہ, چوتھے پہ, ساتویں تک. ہر آسمان پہ جاتے ہوئے پوچھتے اجازت ملی ہے؟ ملی ہے. آپ کون ہیں؟ میں جبریل ہوں, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے آسمان پہ پہنچے, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے بار یحییٰ اور عیسیٰ سے سلام لیا, محبت کی باتیں ہوئی. تیسرے آسمان پہ پہنچے, پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل. مائیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں کہا گیا آنے کے لیے؟ فرمایا ہاں کہا گیا. دروازہ کھولا. تیسرے آسمان پر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی. اور یہاں پر ایک بات سمجھ لیں, ہمارے یہاں سرکاری میں بڑے بڑے خوبصورت بندے ہوں گے, ہیں بھی. صرف سرکاری میں نہیں, ڈیرہ ملا سنگھ میں, شیخو پورہ میں, پنجاب میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, ساری دنیا میں کتنا حسن ہے, کتنی خوبصورتی ہے. اور سارے لوگوں کا حسن اکٹھا کیا جائے تو کتنا حسن بنے گا. امام کائنات نے فرمایا اللہ نے دنیا کے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات کو دیا اور ایک حصہ اللہ نے اکیلے یوسف کو عطا فرمایا. اتنا خوبصورت تھا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ تو بندہ ہی نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب موسیٰ علیہ السلام بادشاہ بنے, وہ اللہ کے مقرب تھے. آج میں آپ سے بول رہا ہوں, ہم باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بازاروں میں چلتے تھے, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ سے گفتگو فرماتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ذرا, اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم, میں تو اس کا نام بھی لینا چاہتا, اگر وہ بندے کو فون کرے صبح دوپہر شام, بندہ جناب اس کی مس کالیں, اس کے میسج, اس کے فون, اور بندہ کہتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے, میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے. اور جس کی اللہ سے ملاقات ہو, جس کی اللہ سے بات ہو, چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ سے گفتگو کرتے تھے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَقَلَّمَ مُوسَىٰ رَبَّهُ تَكْلِيمًا, موسیٰ اپنے رب سے گفتگو کیا کرتا تھا بغیر فرشتے کے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام سے جب ملے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ کون ہے جی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام. اچھا, اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا اچھا ہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا نام سنے آپ کا. سینے سے لگایا, ملے. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے, یہ اچھے بلے, ان کو کیا ہوا ہے؟ رونا شروع کر دیا. جبریل نے کہا موسیٰ کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آیا بعد میں
اللہ نے مرتبہ مجھ سے زیادہ عطا فرمایا، اور اس کی امت، محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اور یہ مسجد بن رہی ہے، ٹائلیں لگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نبی ابراہیم مسجد بنا رہے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہم گھر بنا رہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں سارا، اور نیکی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کہتے ہیں یا اللہ اس بیت اللہ کا امام بھی پیدا فرما، امام ایسا ہو جو یہاں پہ جماعت کروائے۔ 2500 سال کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے محمد مصطفیٰ پیدا فرمایا۔ آج دعائے ابراہیم، آج بشارت عیسیٰ ابراہیم کے سامنے کھڑی۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا محمد ہے، جسے تو نے دعائیں مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اور جس کے لیے تو نے دعائیں مانگی تھی، یہ تیری دعا کھڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے سے فرمایا اللہ تیرا شکر۔ آپ نے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے، خوشبودار جگہ ہے، تو ایک کام کرے چھوٹا سا۔ فرمایا جی بتائیں۔ کہا اپنی امت سے کہنا جنت میں درخت لگائے۔ کہا ابا جی کیسے درخت لگائے؟ 7ویں آسمان پر بتایا ہوا نسخہ۔ آج لوگ جاتے ہیں مشورے کرنے کے لیے، یہ مشورہ دے رہے ہیں 7ویں آسمان پر۔ فرمایا اپنی امت سے کہنا، کثرت سے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب بندہ ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ اس کا جنت میں درخت لگا دے۔ اور پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ملے، آپ بڑے خوش ہوئے۔ اچھا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور تھا۔ بیت المعمور گھر کا نام ہے، بیت المعمور کا، جو دنیا میں بیت اللہ ہے یہاں پر۔ اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ 2 رکعت پڑھ لے، اتنے فرشتے ہیں دنیا میں کہ قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے، اتنے فرشتے۔ رحمت کائنات نے دیکھا وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، ایک بیری ہے، اور اس کے بیر مٹکوں کی طرح بڑے بڑے، پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، اور اتنی خوبصورت ہے کہ جس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بندہ ہے نا مہمان، بندہ اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے نا، اور مہمان کو کچھ چیز کھلاتا ہے نا بندہ، آپ اسے پانی پلائیں گے، آپ اسے جو بھی کھلائیں گے۔ جب رحمت کائنات گئے تو آپ بحیثیت مہمان جب سفر کر رہے تھے تو آپ کو بھی چیزیں پیش کی گئی۔ جب آپ نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے 2 چیزیں پیش کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شراب پیش کی،
ایک دودھ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کیا ہے؟ یہ دودھ ٹھیک ہے. آپ نے دودھ نوش فرمایا. یہ دودھ اتنی نعمت ہے کہ رحمت کائنات کو سفر معراج میں دودھ پیش کیا جائے. آپ نے دودھ پیا تو حضرت جبریل فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پا لیا. اگر آپ شراب کو پسند کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. وہاں پر دو چیزیں پیش کی اور ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس تین چیزیں پیش کی. کتنی چیزیں پیش کی؟ ایک شراب، ایک شہد اور ایک دودھ. رحمت کائنات نے پھر دونوں کو چھوڑ کر آپ نے دودھ کو نوش فرمایا. یہ پسند ہے محمد مصطفیٰ. اصل میں چوائس تھی نا کہ اس میں سے کس کو پسند کرے. آپ نے دودھ کو پسند فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا. اگر آپ دودھ کے بجائے آپ شراب وغیرہ کو پسند کرتے آپ کی امت پہ تاثیر نہ ہوتی، وہ گمراہ ہو جاتی. اس کا مطلب ہے ہدایت مل گئی محمد کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پہلا نقشہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، یہ یہاں تک تھا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھی. اب آپ جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف. اگلی معراج اس کا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے؟ سورۃ النجم کی پہلی 18 آیتیں. بھائی یہ تو یاد رہ جائے گا نا. اور سورہ نجم کی پہلی 18 آیتیں، سورہ نجم کی پہلی 18 آیتوں میں اللہ نے شان محمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا اور معراج کو بیان فرمایا. اور مکے کے کافروں پر اللہ نے مور لگا دی. فرمایا تم جو مرضی کرتے رہو، سارے مل جاؤ، محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. یہ اللہ 18 آیتوں میں، اب میں 18 آیتیں پڑھوں گا اور ہر آیت کا مطلب بتاؤں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سوریا ستارہ، سوریا ستارے کی قسم. اذا هَوَىٰ، جب وہ غروب ہو جائے. ستارہ چمکا غروب ہو گیا. یہ ستارہ کون ہے؟ تشبیہ دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بھی ستارہ جانا سب نے ہے اور غروب سب نے ہونے، لیکن سوریا ستارے کی قسم اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غویٰ. اب یہاں پر دو ترجمے، لفظ بھی دو ہیں، ترجمے بھی دو ہیں. ضلع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ جان بوجھ کے گمراہ نہ ہو، کوئی اس کو گمراہ کر دے. اور ترجمہ پڑھا ہے نا عبدالسار نجم صاحب نے، وہ کہتے ہیں میں نے ترجمہ پڑھا سرکاری میں سارا، اور پڑھا ہے نا صاحب نے، اللہ توفیق عطا فرمائے. ضلع کا مطلب کوئی بندے کو گمراہ کر دے، اور غوا کا مطلب بندہ خود گمراہ ہو جائے. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ کسی نے گمراہ کیا، نہ محمد خود بہکے، نہ کسی نے بھلایا نہ خود بھولے، نہ کسی نے چھڑایا نہ خود چھوڑے، نہ کسی نے غافل کیا نہ خود غافل ہوئے. وما ينطق عن الهوى. اے مکے کے کافروں، تم گالیاں دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، میرا محمد جب بھی بولتا ہے وہیں سے بولتا ہے. اور نبی کی اپنی زبان اپنی بات نہیں ہوتی. یہ ہمارا ہے، جو مرضی بول رہے ہیں، صحیح غلط بولتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں.
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کی ایک ایک بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. اور میں کہتا ہوں کہ اگر انسان بیمار ہو، پریشان ہو، محمد مصطفیٰ کا ذکر پڑے بندے کو سکون مل جاتا ہے. ایک بندہ صرف اسی وجہ سے مسلمان ہو گیا. یہ بات بھی میں کرتا ہوں. ایک بندے نے نا، اس نے انگریز تھا، اس نے کہا میں نے دنیا سے سارے مسلمان مٹا دینے ہیں، میں نے محمد کا نام ختم کر دینا. اس نے سوچا کھپ گئے ہیں تقریریں کر کر کے، کھپ گئے ہیں اخباروں میں بیان دے دے کے، یہ اخباریں رتی میں، اور جو بیان دیں گے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے سوچا کوئی ایسی کتاب لکھے کہ جو بندہ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لے ساری زندگی محمد اور اسلام کا نام سننا پسند نہ کرے. اتنا دشمن تھا، اتنا سخت دشمن. نیدرلینڈ کا یوران کلوویرین نام اس کا، انہوں نے کہا میں نے مٹا دینا اس کو. کتاب لکھنے کے لیے اس نے قرآن لیا، بخاری لی، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، کتابیں جمع کر کے 6 مہینے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے کتابیں پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا. 6 مہینے کے بعد اس نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آج میں محمد کا غلام بننے کا اعلان کرتا ہوں، آج میں محمد کا نوکر بننے کا اعلان کرتا ہوں، آج میں محمد کا امتی بننے کا اعلان کرتا ہوں. لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو محمد کا نام مٹانا چاہتا تھا، تو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں محمد کا غلام بن گیا؟ کہنے لگا جب میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی نا، میں نے قرآن کو پڑھا، میں نے بخاری کو پڑھا، میں نے مسلم وغیرہ کو پڑھا، کہتا میں حیران رہ گیا. اتنا عظیم انسان، اتنا عظیم انسان کہ بدر میں لوگوں کو معاف کر رہے، احد میں لوگوں کے لیے دعائیں مانگ رہے، فتح مکہ کے موقع پر 2000 بندے گرفتار ہوئے، فرمایا جاؤ محمد نے تمہیں معاف کیا. 2000 کے 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حنین کے موقع پر 6000 گرفتار ہو کے آئے، رحمت کائنات نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. 6000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اپنی بیٹی کے قاتل کو، حبار بن اسود کو، رحمت کائنات نے معاف کر دیا. چچا کے قاتل کو معاف کر دیا. کسی نے گردن میں کپڑا ڈال کے کھینچا، اس کو بھی معاف کر دیا. کسی نے زخم دیے، ان کو بھی معاف کر دیا. اور طائف والوں سے کہا اللہ میں محمد تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، یہ محمد کے مقام کو نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ مسلمان پیدا فرما. وہ کہتا ہے اتنا عظیم الشان، اتنا عزت دار، اتنا معاف کرنے والا، میں پاگل ہوں ساری زندگی اس کے خلاف لڑتا رہا ہوں. اس کے اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر، معاف کرنے کو دیکھ کر، اچھے کردار کی وجہ سے آج میں محمد کا غلام بننے کا اعلان کرتا ہوں. ما ضل صاحبکم وما ینطق عن الہوی. نبی اپنی بات نہیں کرتے، وہی سے بولیں گے
अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाएंगे। और फरमाया अल्लमहु शदीदुल कुवा, इसका टीचर उस्ताद बड़ा ताकतवर। वो कौन है? वो जिब्रील। और नबी का उस्ताद कौन होता है? अल्लाह। नबी का उस्ताद कौन होता है? और अल्लाह सिखाता है फरिश्ते के जरिए से। ये यहां पर ये मिर्जा कादियानी से पूछा कि तुझ पर वही कौन लेके आता है? कहता है फरिश्ता टीची। ये फरिश्ते का नाम है, टीची फरिश्ता। वो मुझे आके कलाम सिखाता है। नबी खुद कभी किताब नहीं लिखता, ये बात ज़हन में रखें। और नबी आप खुद किताब, रहमत कायनात ने सारी जिंदगी किताब, इसने 80 से ज्यादा किताबें लिखी। तू पागल है? अगर तू नबी है तो वही बयान कर लोगों के सामने। और वही क्या, लोगों को गालियां दे रहा है, सुअर बंदर खंजीर कह रहा है, गालियां दे रहा है, लोगों की माँ बहनों को जलील कर रहा है। ये नबी बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद का गुलाम बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लमहु शदीदुल कुवा, ताकतवर ने, कुव्वत वाले ने। और ताकत कौन सी? इल्म की ताकत। ताकत कौन सी? जिस्मानी ताकत। ताकत कौन सी? अमल की ताकत। जिब्रील इल्म में भी आला, जिब्रील अमल में भी आला, जिब्रील जिस्मानी कुव्वत में भी आला। सिखाने वाला भी ताकतवर, सीखने वाला भी ताकतवर, सीखने वाला भी इज्जतदार। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिल फस्तवा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा पैगंबर इसको सिखाने वाला, बड़ी ताकत वाला, जो कि बुलंद हो गया। पहली वही के बाद जब वही बंद हो गई, उसके बाद अल्लाह के नबी ने देखा कि हज़रत जिब्रील बुलंदी पर आप कुर्सी पे बैठे हैं। आप डर गए, अब घर आ गए। अल्लाह ने फरमाया